بہت پرانی بات ہے، دور ایک وادی میں دلوں کا جنگل ہوا کرتا تھا۔ یہ کوئی عام جنگل نہ تھا، بلکہ یہاں درختوں پر دل اگتے تھے۔ ہر دل کسی نہ کسی انسان کی خواہش، خواب یا دکھ کی نمائندگی کرتا۔ جیسے ہی کوئی سچا دل ٹوٹتا، اس کی روشنی اس جنگل میں ایک درخت پر جا لگتی اور وہاں ایک نیا دل اگاتا۔ اس جنگل کی رکھوالی نور کی پری کرتی تھی، جسے سب پری نورانی کہتے تھے۔ وہ نازک ہستی، مسکراتی، روشنیوں سے لپٹی ہوئی ایک ہستی تھی، جس کی موجودگی سے ہوا خوشبو بن جاتی تھی۔ نورانی پری کا کام دلوں کی حفاظت کرنا تھا۔ وہ ہر رات درختوں کا چکر لگاتی، ٹوٹے دلوں کو سہلاتی، ان میں امید بھرتی اور ادھوری دعاؤں کو مکمل کرتی۔ ایک دن ایک چھوٹا سا لڑکا ارمان اس جنگل میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد اور ہاتھ میں ایک بند خط تھا۔ وہ اپنی بیمار ماں کی صحت کی دعا لے کر آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نور کی پری اس کی دعا دلوں کے درخت پر لٹکا دے تاکہ معجزہ ہو جائے، لیکن پری نورانی اسے کہیں نہ دکھی۔ ارمان حیران ہوا، جنگل سنسان تھا، دل مرجھائے ہوئے اور ہوا میں اجنبیت۔ اچانک ایک پرانا الو درخت سے بولا، پری نورانی قید ہو چکی ہے، کوئی اندھیرے کا جادوگر سایہ گر اسے چرا کر لے گیا ہے۔ کیوں؟ ارمان نے پوچھا۔ کیونکہ پری روشنی ہے اور سایہ گر اندھیرا۔ روشنی کے بغیر وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ارمان کا دل تڑپ اٹھا۔ ماں کی دعا، پری کی قید اور دلوں کا مرجھانا، سب ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ کیا میں اسے بچا سکتا ہوں؟ الو بولا، اگر تیرا دل سچا ہو تو یہ جنگل تجھے رستہ دکھائے گا۔ ارمان کو جنگل نے 3 دروازے دکھائے، ایک دروازہ پچھتاوے کا، دوسرا دروازہ قربانی کا اور تیسرا دروازہ خود شناسی کا۔ پہلے دروازے میں داخل ہوا، جو تھا پچھتاوے کا دروازہ۔ یہاں وہ سب دکھ تھے جو کسی نے کسی کو دیے۔ ارمان نے ماں کو ناراض کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، لیکن اب شرمندہ تھا۔ اس نے سچے دل سے معافی مانگی، دروازہ کھل گیا اور وہ دروازے سے اندر داخل ہوا اور اگلے دروازے تک جا پہنچا، جو کہ تھا قربانی کا دروازہ۔ یہاں ارمان کو اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنی تھی، اپنی ماں کی آخری تصویر۔ اس نے آنکھیں بند کی، تصویر درخت کو سونپ دی، دروازہ کھل گیا۔ پھر وہ تیسرے دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہاں ارمان کو خود سے سوال کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ خود شناسی کا دروازہ تھا۔ اگر ماں نہ بچی تو پھر بھی تو کیا سچائی پر قائم رہے گا؟ ارمان نے ہاں کہا، مگر آنکھوں میں آنسو لیے۔ دروازہ کھل گیا۔ دروازوں کے پار ایک غار تھا اور اس کے اندر پری نورانی قید تھی۔ پری نورانی اندھیرے میں قید تھی، اس کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی۔ سایہ گر ہنستا ہوا بولا، ایک بچہ مجھے روکنے آیا ہے؟ ارمان نے کہا، ہاں، کیونکہ میری دعا سچی ہے۔ اندھیرے میں ارمان کا دل چمکا، اس کے آنسو زمین پر گرے اور وہ جگہ چمکنے لگی۔ روشنیوں سے ایک سچائی کی تلوار بنی، وہ صرف سچے دل والوں کو ہی ملتی تھی۔ سایہ گر نے حملہ کیا، اندھیرے کی لہریں ارمان کی طرف لپکیں، مگر اس نے تلوار بلند کی۔ اندھیرے کو چیرتے ہوئے اس نے سایہ گر کے دل کو چھو لیا۔ سایہ گر کا دل سیاہ تھا، خالی اور ٹھنڈا۔ میں تنہا ہوں، سایہ گر کی آخری آواز تھی، اور پھر وہ خود روشنی میں تخلیل ہو گیا۔ پری نورانی آزاد ہو گئی، وہ مسکرائی اور اس کی روشنی پھر سے دلوں کے جنگل میں بکھر گئی۔ سب درخت جگمگا اٹھے، دل دوبارہ کھلنے لگے اور امید واپس آ گئی۔ ارمان نے ہاتھ پری کو دیا، اس میں صرف یہ الفاظ تھے، اے قدرت، اگر میری ماں کو جینے کا حق ہے تو اسے دے دو، ورنہ اس کا دکھ مجھے دے دینا۔ پری نورانی نے کہا، ایسی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تیری ماں اب تندرست ہے کیونکہ تو نے خود کو قربان کرنے کو تیار تھا۔ ارمان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ارمان واپس اپنے گاؤں گیا، ماں کو صحت مند پایا۔ دلوں کا جنگل پہلے سے زیادہ روشن ہو چکا تھا۔ اب ہر درخت، ہر ایک ننھی روشنی جو درختوں کے آس پاس تھی، ارمان کی ہمت کو خراج تحسین دیتی تھی۔ پری نورانی نے جنگل میں نیا قانون بنایا، جو بھی سچے دل سے آئے گا وہ روشنی پائے گا۔ اور یہاں پہ یہ کہانی اختتام پہ پہنچی۔ کہانی ختم تو ہوئی ہے، مگر دلوں کا جنگل آج بھی کہیں کسی کونے میں موجود ہے۔ جب تم سچے دل سے کچھ مانگو تو شاید وہی دل کسی درخت پر رک جائے۔